بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعرات والے دن سب کاموں کو چھوڑ کر آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پوری دنیا کے خزانے مانگ لو تو آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ آپ کو جو چاہیے، بڑا محل چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلے چاہیے، ہیرے چاہیے، دنیا جہاں کے خزانے چاہیے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لینا۔ آپ کو فوری طور پر غیب سے اتنی مدد ہوگی، وہاں سے آپ کو پیسے آنا شروع ہوں گے جہاں سے آپ نے گمان یقین تک نہ کیا ہوگا۔ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا ہے۔ جمعرات کو یہ وظیفہ گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں آپ موجود ہو، آپ اگر کام کاج پر ہو تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، جس جگہ موجود ہو، یہ وظیفہ جمعرات کے دن آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صرف ایک جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو ہر جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو سچے دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو پڑھتے ہیں، فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بالکل سستی مت کرنا۔ آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہو، کوئی ویڈیو آتی ہے پھر سوچ میں پڑتے ہو آج پڑھیں گے کل پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ آج کل پڑھنے کا نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو صرف اور صرف جمعرات والے دن پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جمعرات والے دن پڑھنا ہے۔ کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ عمل پڑھنے میں آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ لے۔ یہ مشکل وظیفہ نہیں کہ آپ لوگ نہ پڑھ سکیں، بالکل آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا اور سب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اب جو وظائف بتانے لگا ہوں وہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو۔ آپ چاہو تو جمعرات والے دن کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ چاہے آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، کوئی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ کوئی پابندی نہیں، جمعرات کے دن کی پابندی ہے، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے صبح اٹھو، جمعرات والے دن فوراً یہ وظیفہ چاہو تو اس وقت پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، سوتے وقت پڑھ لو، جب آپ کا دل کرے۔ جمعرات کا دن ہو، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ جو وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا واسعو یا واسعو یا واسعو۔ ایک سیکنڈ آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے،
تو برائے کرم ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے کمی بیشی کر جاؤ گے تو پھر مجھے مت کہنا۔ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ سمجھیے گا، کون سا وظیفہ کتنی ترتیب سے کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو فوراً اسی وقت پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک بار درود پڑھ لو، ایک بار درود پڑھی، درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً 7 مرتبہ یا واسعو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ وظیفہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو آپ کو اب کرنا کیا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔